بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا، یہی باتیں جاننی ہے کہ جو فرق ہے وہ بھی سامنے آ جائے. بات تو واضح ہو کہ یہ شور مچا ہوا نا، کچھ کہتے ہیں ہم حضور کو مانتے ہیں کہ علم غیب تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ مانتے نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. بنیادی نکات جو ان پر سارے لوگ متفق ہیں کہ ہر شے کو جاننے والا اور خود بخود جاننے والا اللہ ہی. یہ بریلوی ہو کوئی ہو اس کا کوئی منکر نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو مانے نا کہ ایک ذرے کا علم جیسے خود بخود ہے تو کافر ہو جائے اللہ کے دیے سے. یہ تو مانتے ہیں بات. دوسری بات یہ بھی طے شدہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جتنا علم اللہ کا اتنا ہی رسول کا ہے. یہ بھی ان لوگوں نے صاف رکھا کہ جو مساوات مانے نا کہ بے شک اللہ کے دینے سے نور برابر ہی ہے وہ بھی کافر ہے. وہ کہتے ہیں مولانا مرزا خان مرحوم نے تو بہت دور کی بات کہی نا، وہ عام جو بندے اہل حدیث بھی نہیں کرتے. اور وہ بھی کہا انہوں نے، میں نے سمجھانے کے لیے کہی ورنہ اتنا بھی نہیں کہ ایک طرف ایک قطرہ جو ہے نا پانی کا اس کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں. ناممکن بات جو ایک قطرے کے 10 کروڑ، وہ 10واں کروڑواں حصہ ایک قطرے کا وہ حضور کا علم ہے اور اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر. اور کہتے ہیں یہ بھی مثال میں نے دے دی ورنہ توبہ یہ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، لامتناہی، اس کی کوئی حد ہے. صرف لوگ شرارت کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، نہ سمجھاتے ہیں. مناظرہ بازی کے لیے کہاں علم غیب مانتے نہیں. اور یہ بھی مانتے ہیں مولانا مرزا خان مانتے ہیں یا ہمارے جو مناظر اسلام مولانا سعید احمد صاحب وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم عالم الغیب نہیں حضور کو کہتے. اگر دیا دے نا اللہ نے کچھ علم تو اس کی بنا پر عالم الغیب نہیں بھر. یہ لفظ جو ہے نا مخصوص اللہ تعالیٰ کی، اسی کی شان ہے. عالم الغیب اس کو کہیں گے، صرف یہ کہیں گے کہ اللہ نے رسول پاک کو غیب کی بہت سی باتیں بتائیں. ان باتوں میں تو اتفاق ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں ہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے نا عطائی جو ہے نا اس میں گھسیڑ دی جو قرآن حدیث کے خلاف ہے. مثلا کیا دیتے ہیں قیامت کا بھی علم آپ. اب قرآن میں تو ڈاکٹر صاحب دعائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس. آیات ہیں بے شمار، احادیث ہیں. کیا دیتے ہیں نہیں صرف آپ نے بتایا نہیں علم اس کا بھی. جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے کہ یہ چیزیں بھی نہیں اللہ نے کسی کو بتائی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں زیادہ. یہ بھی مانتے ہیں کہ زیادہ علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ کہ یہ چیزیں حضور کو نہیں بتلائیں. ہمیں کہتے رہیں گستاخ مرد مانتے کہ اکثر علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے. مگر خود کہتے ہیں ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے چھپائی ہوگی، وہ بھی فرض کر لیتے ہیں. یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا علم ہے. اس سے کام خراب ہوا، ورنہ ان پر گئے نا کہ اپنے آپ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں. میرے ساتھ بات ہوئی ایسے سعید صاحب کے بھائی ہیں حبیب اللہ. میں نے کہا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے یا حضور کو کچھ چابی دے دی تھی، ملکہ عطا کر دیا تھا، اس قابل بنا دیا تھا کیا وحی کے مطابق؟ اس نے یہ عقیدہ دار کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور کو ملکہ دے دیا، وحی کے محتاج نہیں تھے. جیسے دوسری چیزیں ہم آگے سے آگے مطالعہ کرتے، اسی طرح غیب بھی آپ خود کو پھر جاننا شروع. میں نے اس پر پوچھا نا کہ وہ پھر سال بتائیں نا کہ کب یہ ملکہ دیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اس کے بعد وحی کی ضرورت نہیں پڑی. اگر اسی پر رہے نا کہ باقی علوم جو ظاہری ہیں یہ بھی ڈاکٹر صاحب اللہ کے لیے تھے نا. یہ جو کتابیں وغیرہ ہم پڑھے یہ بھی اللہ نے علم دیا، ورنہ اپنے آپ تو اس کو بھی کہیں تو کفر ہو. مگر کیوں اس علم کو کوئی آدمی نہیں کہتا کہ جو کہا کہ فلاں آدمی جغرافیہ جانتا ہے، ریاضی جانتا ہے، وہ مشرق ہے. لوگ جانتے ہیں اللہ نے انسانوں کے بس میں کر دیا. علم غیب کے بارے میں کیوں علماء اور فقہاء نے کہا کہ جس نے کہا نا کہ علم غیب کو رکھ یا علم الغیب کافر ہو جائے. ملکہ نہیں دیا، بات صرف چابی دینے کی. یہ چابی نہیں دی، یہ جب بتائے گا خواب میں، الہام میں، وحی میں اللہ بتائے گا. ورنہ ہے کہ لفظ بھی آگے غیب کا نہیں کوئی جان سکتا. نبی ملکہ جو کہتے ہیں یہ غلط بات. ایک یہ بات غلط ہے. دوسرا جو فرض کر لیا کہ سب چیزیں جانتے ہیں، اتنا کہنے کے باوجود یہ کہہ دیا کہ جس دن سے دنیا بنی ہے جنت دوزخ میں جانے تک اس کا ذرے ذرے کا آپ کو علم ہے ہر شخص. یہ بھی اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات. تو یہ چیزیں ہیں جو خواہ مخواہ جب داخل کر لیں تو عقیدہ میں خرابی آ گئی. ورنہ اس حد تک رہیں کہ اللہ کے پاس سارا علم ہے، وہ خود جانتا، اور جب دوسروں کو چاہتا ہے جب مناسب سمجھا بتا دیتا، نہ بتائے تو کوئی پتہ. اب حجۃ الوداع میں دیکھیں بالکل وفات سے چند مہینے پہلے کی بات، صحابہ کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس کوئی ایسا ذریعہ کہ آپ خود ہی جانتے. جب آپ نے حج تمتع جاری کیا، اب جاہلیت میں حج کے زمانے میں عمرے کو بہت لوگ برا جانتے تھے کہ یہ تو کوئی اللہ سے محبت نہ ہوئی کہ ایک ہی سفر میں دونوں کام ختم کر رہی. ہاں عمرے کے لیے الگ جانا چاہیے. رجب کا مہینہ اس کے لیے رکھ لیا تھا، ان مہینوں سے حج کرا دی.
حضور نے اللہ کے بتائے سے کہ امت جائے گی پھیر، ساری دنیا یہ کر سکتی ہے اتنی دور سے، اجازت دے دی۔ تو جب آپ نے کہا کہ صفا مروہ کے بعد عمرہ ہو گیا، احرام کھولو، جن کے پاس قربانیاں نہیں کھول دو، اب کھولتے نہیں سے لوگ، اتنے دیوانے نہیں کھولتے تھے، وہ کہتے کیا حد ہے یہ، ہم نے ایسا سنا ہی نہیں کہ حج کو آئے ہوئے لوگ عمرہ کر، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عجیب حج ہوگا جب ہم اب احرام کھول دیں گے، بیویاں ساتھ ہیں، تو اب اگر بتیاں جلیں گی، خوشبوئیں، لوگ مباشرتیں کریں گے، اور ہم جب جائیں گے منا کو تو صاف کہہ دیا کہ ہمارے یہ جو شرم گئے ان سے تو منی ٹپکی ہوگی، کیا تماشا ہے کہ حج کے سفر میں یہ احرام کھلوا رہا ہے۔ تو یہاں صحابی کہتا ہے کہ یا کسی نے جا کر حضور کو خبر دی یا آسمان سے چلائی، یہ کیوں کہا اسے؟ کہتا حضور خود ہی جانتے، نہیں کہا یا کسی نے جا کر یہ بتایا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، یا آسمان سے چلائی۔ تو پھر حضور نے کہا کہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں وہ غلط ہے، قیامت تک حاج اور عمرہ اللہ نے اکٹھے کر دیے، تو کھول دو، جو نہیں کھولیں گے وہ بالکل گناہ گار ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ نہیں کھولتے، فرمایا میں اگر جانتا، یہ رہو فرمائے جو حکم ملا ہے، اگر میں پہلے جانتا تو اپنے ساتھ قربانی لے کر وطن سے نہ چلتا، میں مدینہ سے چونکہ لے آیا، جن جن کے پاس ایسی قربانیاں جو وطن سے لے کر آئے، سوق الحدی، وہ نہیں احرام کھول سکتے قربانی، باقی کھول۔ یہ لفظ اپنا ہے کہ اگر میں پہلے سے جانتا، جو اب مجھے پتا چلا ہے، تو میں بھی قربانی لے کر نہ آتا اور احرام کھول دیں۔ تو مطلب اگر اتنا ہی مانے کہ جب اللہ چاہتا بتا دیتا، پھر کوئی بات نہیں۔ جب کہتے ہیں نہیں اللہ نے جیسے دوسرے علوم کے ذریعے ہمارے پاس غیب کی چابیاں اب پکڑا دی، آگے سے آگے جانتے ہیں اور جانتے بھی سب کچھ ہیں، مخلوق کا تو تقریباً سارا ہی ہاتھ جانتے ہیں، یہ باتیں پھر غلط بن جاتی ہیں، دین کے بالکل خلاف۔ جی